السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فہم حدیث کا دوسرا قاعدہ، یہ قاعدہ بھی بہت اہم ہے۔ الاصل فی معانی النصوص الشرعیہ ما دل علیہ ظاہر الفاظہا۔ کیا مطلب؟ شرعی نصوص کے معنی میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے جس پر اس کے الفاظ کا ظاہر دلالت کرے۔ حدیث ہے نا، حدیث کا کون سا معنی مراد لیں گے؟ جو اس حدیث سے ظاہری ہمیں سمجھ لگ رہا ہے۔ بات ختم ہوئی۔ نصوص کے ظاہر کو لیں گے۔ قرآن کریم کی آیت سے کون سا مسئلہ حل کریں گے؟ جو ظاہراً سمجھ آ رہا ہے۔ حدیث سے کون سا معنی گھوم لیں گے؟ جو ظاہراً سمجھ آ رہا ہے۔ واضح؟ اچھا، ما لم یوجد دلیل علی خلاف ذالک، جب تک ظاہری معنی کے برخلاف کوئی دلیل نہ ملے اس وقت تک قرآن اور حدیث کے الفاظ کا ظاہری معنی ہی لیا جائے گا۔ واضح بات ہے۔ دلیل مل گئی ہے، نص قرآن اور حدیث سے نص مل گئی ہے جو اس کے ظاہری معنی کے خلاف ہے، جو اس کا معنی متعین کر رہی ہے، کوئی اور معنی۔ بیٹا دروازہ کھول دو۔ وَلَا يَصِحُّ تَرْكُ الْمَعْنَى ظَاهِرِ إِلَى غَيْرِهِ، ظاہری معنی کو چھوڑنا درست نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے اس کے خلاف، تو ظاہری معنی واضح ہے اس کو لیا جائے گا، اور ظاہری معنی کو چھوڑنا ٹھیک ہے نہیں۔ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ لُغَةً إِلَّا بِدَلِيلٍ، اگرچہ لغت اس کا احتمال رکھتی ہو، لغوی معنی بن بھی رہا ہو، مگر ہم ظاہر ہی لیں گے، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے، کوئی قرینہ صارفہ مل جائے، کوئی نص صریح مل جائے، ورنہ ہم حدیث اور سنت کا معنی ظاہر ہی لیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، بہت اہم قول، اختلاف الحدیث للشافعی صفحہ نمبر 48-49 میں یہ قول ہے۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ القرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، والاحکام فیہ علی ظاہرها و عمومها، اور احکام اس میں ظاہر پر لیں گے اور ان کے عموم پر لیں گے۔ لکھ لیں، القرآن عربی والاحکام فیہ علی ظاہرها و عمومها، لیس لأحد ان یحیل منها ظاہرا الی باطن، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہری معنی کو باطن کی طرف پھیر دے۔ واضح؟ اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی جو لفظ کا ظاہری معنی ہے نا وہی ہم لیں گے، یہ نہیں کہ ظاہر چھوڑ کر بغیر دلیل کے ہم باطنی معنی لے لیں۔ ولا عاما الی خاص، جو عام ہے اس کو عام ہی رکھیں گے، خاص کریں گے نہیں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں الا بدلالت من کتاب اللہ، ہاں قرآن و سنت سے دلیل مل جائے جو عام کو خاص کر رہی ہو تو وہاں خاص کا معنی لیں گے، ورنہ نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر قرآن کریم کی آیت عام کو خاص نہیں کر رہی تو سنت دیکھیں گے، فَسُنَّةُ رسول اللہ تدل علی انہ خاص دون عام، سنت مل جائے، صحیح حدیث مل جائے جو دلالت کرے کہ اس سے مراد خاص ہے، عام نہیں ہے، اس وقت عام کو چھوڑ کر خاص معنی لے لیں گے۔ اور باطن دون ظاہر، یا سنت دلالت کرے
کہ اس کا معنی ظاہری نہیں لینا، باطنی معنی لینا ہے، تو پھر تو بات ہوئی نا۔ دلیل کے بغیر ظاہری کو حدیث اور قرآن کے لفظ کو ظاہر پر محمول کریں گے، عام ہے تو عام پر محمول کریں گے، باطنی معنی اور خاص ہم کریں گے نہیں، اللہ کے دلیل مل جائے۔ آگے تفصیل لکھی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا الحدیث عندنا علی ظاہرہ، حدیث کا معنی مفہوم اس کے ظاہر پر ہی لیا جائے گا ہمارے ہاں، والکلام فی بدعہ، اور اس میں کلام کرنا ظاہر چھوڑ کر اور کوئی مراد لینا، اس میں کلام کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ ولیکن نؤمن بہ علی ظاہرہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ظاہر پر۔ واضح؟ بہت سے خواہش پرست فرقوں نے، اہل بدعت نے قرآن و سنت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنے گندے نظریات کو اپروچ کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے باطنی معنی لیے ہیں، انہوں نے بولے باطنی معنی لیے ہیں۔ امام شافعی کا دوسرا قول رحمہ اللہ کا الحجہ علی من تعول بلا دلیل کتابا او سنت علی غیر ظاہرہ و عمومہا۔ لکھ لیں اختلاف الحدیث صفحہ نمبر 49۔ یہی سلف، صحابہ کرام، محدثین، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ تھا، وہ حدیث کا معنی، قرآن کا معنی ظاہری لیتے تھے، اور ہم بھی اسی پر ہیں، اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث اسی پر ہے الحمدللہ۔ واضح؟ والمنحرفون عن طریقۃ سلف صالح فی فہم ظواہر النصوص ثلاث طوائف، تین گروہ ہیں جنہوں نے سلف محدثین کے طریقے کو چھوڑ کر نصوص کا ظاہری معنی نہیں لیا، باطنی معنی لیا ہے۔ کتنے گروہ ہیں؟ تین۔ پہلا اہل التخیل، فلسفی لوگ فلسفیوں نے قرآن و حدیث کا معنی ظاہر لیا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ باطنی لیا۔ دوسرا گروہ اہل تاویل، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ تعویلیں کرنے والے۔ جتنے بھی تعویلیں کرنے والے ہیں ان کو بھی یہی گمراہی لگی ہے، وہ ظاہر کو چھوڑ کر اور تعویلیں کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ اہل التجہیل، اہل تجہیل، یہ ظالم لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یعرف معانی ما انزل اللہ علیہ، یہاں تک یہ بکواس کر دیتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے معنی کو پہچانا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بھائی اگر اللہ کے نبی نے قرآن کے معنی کو نہیں پہچانا تو یہ بات کہاں جاتی ہے؟ ایسے لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، شیطان لوگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ان معانی هذه النصوص لا يعلمها الا اللہ، انا للہ، اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وما يعلم تأویلہ الا اللہ۔ اب بتائیں یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل بنتی ہے؟ یعنی گمراہ فرقے قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کا معنی مفہوم قرآن و حدیث کے ظاہر اور اصل معنی، اصل مراد کو چھوڑ کر اپنی گندی مراد لیتے ہیں۔
اچھا، اس پر مصنف نے کافی مثالیں بھی دی ہیں. مثلا حدیث ہے، مشہور حدیث کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان قلوب بنی آدم کلیہا بین اصبعین من اصابع الرحمن. آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہیں. یہاں پر یہ بھی ہمارے بعض بھائی وہ جب اس طرح کے حدیث بیان کرتے ہیں نا تو اپنی انگلیاں کھڑیاں کر دیتے ہیں انگلیوں کے درمیان. نہیں، یہ بھی کفر ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے. تمثیل دینا، کیفیت بیان کرنی نہیں. جب اللہ کی صفتوں کو بیان کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے، پکڑ لینا چاہیے، کہیں مجھ سے اشارہ نہ ہو جائے. میں نے خود دیکھا علماء ممبر پر وہ جب صفات بیان کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ صبر کھلے ہوئے ہیں. ایسے یہ غلط ہے، گمراہی ہے. نہ مثال دینی ہے، نہ کیفیت بیان کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ کی صفات کو بیان کرتے وقت ہاتھوں کو کنٹرول کر لینا ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے. اچھا بیٹو، یہ مسلم کی حدیث ہے، بالکل واضح ہے، لیکن جو اہل تعطیل ہیں، اہل تعویل ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس سے وہ گمراہ ہو گئے. اسی طرح معولہ معطلہ جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو وہ طویل کے راستے سے انکار کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. بریک لگانا. اللہ اکبر. بعض خوارج، بعض نہیں سارے خوارج، قدریہ، مشبہہ وغیرہ یہ اہل بدع میں سے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں انہم یتبعون ظواہر النصوص کہ ہم بھی نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں. ایسا سمجھے؟ تو اب ان کا یہ دعویٰ باطل ہے. اگر تم قرآن و حدیث کے ظاہر کو لیتے، قرآن و حدیث کو اصل مراد کے ساتھ لیتے، اصل ظاہر کے ساتھ لیتے جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے لیا ہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے. اس میں لگا کتنے لوگ ہیں ان کے دعوے بڑے پیارے ہیں لیکن جب حقیقت میں جاتے ہیں تو وہ دشمن ہوتے اس دعویٰ کے. اب کتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، سب کام سارے اہل سنت کے خلاف، نام اہل سنت ہم اہل سنت ہیں. نہیں واضح. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو بڑا رد کیا ہے. اللہ اکبر. ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَؤُلَاءِ غَلَطُوا فِي مَا ظَنُّوهُ الظَّاهِرِ لَا لِقُصُورٍ فِي بِيَانِ اللَّفْظِ وَدَلَالَتِهِ وَلَكِنْ لِقُصُورٍ فِي فَهْمِهِمْ. یعنی ان کے فہم میں غلطیاں ہیں، ان کا فہم ہی باطل ہے، ان کا فہم ہی باطل ہے. بیان تلبیس الجہمیہ جلد 5 صفحہ نمبر 459 ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں لا ریب ان صرف ظاہر نص بنص آخر، ایک نص کو دوسری نص کے ساتھ اس کے ظاہر کو تبدیل کرنا، پھیر دینا، لیس مما ینازع فیہ الفقہاء والذی انکرناہ هو کون ظاہر القرآن باطلا وکفرا من غیر ان یبین اللہ تعالی ذالک فہذا مما ینکرہ علماء الاسلام.
जितनी भी कुतुब अकीदा हैं, कुतुब अकीदा उन किताबों के अंदर अइम्मा मुहद्दिसीन ने ये कुरान और हदीस को ज़ाहिर पढ़ लेंगे, इस पर बड़ी तफसीलात लिखी हैं। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने 1 दर्जन किताबें सलफ़ मुहद्दिसीन की उर्दू में शाया की हैं, और ये वो किताबें हैं जो तरीक़ सलाम में पहली दफ़ा उर्दू में छपी हैं। इन किताबों में बड़ी बहसें हैं, कहीं हमने भी शरह की तालीक़ात लिखी है, यानी बड़े ज़्यादा अइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल हैं। इमाम इब्न दकीक का कौल फरमाते हैं, लैसा लना अन नतसर्रफ फ़ी अन्नुसूस अज़्ज़ाहिरा अन नतसर्रफ अन्नुसूस अज़्ज़ाहिरा अलमुतज़ाफ़िरा बिमाना ख़ियाली, ख़ियाली माना लेकर सुन्नत का माना ही फेर दें, ये बातिल है। युम्किनु अन यकून हुवल मुराद मा इक़्तिज़ा लफ्ज़ तातील बग़ैरी, इहकामुल अहकाम सफ़ा 507 है। साहिब किताब ने हर चीज़ की बड़ी ज़्यादा मिसालें दी हैं। तो आज के दूसरे उसूल का खुलासा क्या निकला कि कुरान और सुन्नत को ज़ाहिर पर महमूल करेंगे, इल्ला ये कि कोई दलील मिल जाए। कुरान अल्लाह ताला ने उतारा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजे हैं, कुरान भरा हुआ है, तो कुरान और सुन्नत को ज़ाहिर पर ही महमूल करेंगे। यही अहल सुन्नत वल जमाअह का मसला है, और ये अकीदे का मसला है। मुहद्दिसीन ने कुतुब अकीदा में इस मसला पर बड़ी तफसीलात लिखी हैं। बारक अल्लाह फीक।